بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، وہ تمہیں کہیں سے نہیں ملیں گی۔ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر کے بھی تلاش کرنا چاہو تو تمہیں کہیں سے نہیں ملیں گی۔ نمبر 1 فرمایا، بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھنی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا مومن 2 چیزوں کے درمیان میں رہتا ہے، امید اور خوف۔ عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف امید لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ امید اور خوف 2 چیزوں کے درمیان میں مومن رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو کام جہنمیوں والے کرے اور اللہ سے جنت کی امید رکھے۔ ہم سب اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں تو پھر ان جیسے اعمال بھی کرنے چاہیے۔ امید تب رکھیں جب اعمال اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید بھی رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنا ہر کام نفس اور خواہشات کے لیے کرتا ہے، تو خواہشات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ تو انسان کو نیکی کرنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا۔ دعا مانگی ہے، ہمارے ہاں 1 مرتبہ دعا مانگنے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں کہ میں جی کب سے دعا کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ عرصہ دراز سے حج کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے ساتھ نوجوان چلا گیا، تو جب وہ طواف کر رہے تھے تو انہیں آواز آ رہی تھی تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ آپ کی حاضری قبول نہیں اور آپ پھر بھی طواف کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ آواز تو 70 سال سے آ رہی ہے، تو میں اس در کے علاوہ کہاں امید رکھوں؟ تو آواز آئی اے میرے بندے تیری ساری حاضری قبول ہے۔ تو اعمال کرنے کے بعد پھر ثواب کی انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور گناہ سے باز رہنا چاہیے۔ خوف خدا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے روک لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنت عطا کرے۔ اور ایک مقام پر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اگر کہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں تو انہیں فوراً رب یاد آ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر فریفتہ تھا۔ وہ عورت کسی لمبے سفر کے لیے نکلی تو وہ بھی ساتھ نکلا۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو وہ رات کی تنہائیوں میں جب سارے سو گئے تو اس عورت کے پاس آیا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تیری خاطر میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے دیکھو یہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے جا کر کے چکر کاٹا اور آ کر کے بتایا کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھنے والا۔ تو اس خاتون نے کہا کیا رب بھی سویا ہوا ہے؟ رب بھی سو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کو تو نیند ہی نہیں آتی، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ سے ڈرو۔ اس نوجوان کے اندر اتنا تقوی اور طہارت پیدا ہوئی، وہ ڈر گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا جب بندہ خوف خدا سے کانپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو فرمایا انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا دل میں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا
دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر ایک فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ نمبر دو فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کی عبادت کے لیے رات کو تنہائی میں جاگتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو ان دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ کے خوف سے روتی نہیں۔ جہاں بارش برستی ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو خوف خدا سے نکلتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کر کے اپنی آخرت کے لیے انسان کو ذخیرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں علم دین سیکھنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کرنا۔ اگر تمہیں علم دین سیکھنا ہے، کسی معاملے کا علم نہیں ہے تو پھر سیکھو اور اس میں شرم محسوس نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو عالم بنو، اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ فرمایا اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی تو پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم علماء سے بغض نہ رکھو۔ یہ کام تمہاری آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ نمبر 1 فرمایا علم دین پیغمبروں کی میراث ہے اور مال و دولت فرعون، حامان اور نمرود کی وراثت ہے۔ اور نمبر 2 فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم بڑھتا ہے، وہ پڑھنے سے، بیان کرنے سے بڑھتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4 فرمایا مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا مال مومن کافر سب کو ملتا ہے مگر علم دین کا نفع ایمان والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6 فرمایا کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو مال کی ضرورت نہیں۔ اور نمبر 7 فرمایا علم سے پل صراط پر گزرنے کی قوت حاصل ہوگی اور مال سے کمزوری۔ تو فرمایا علم سیکھنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، چاہے عمر جتنی بڑی ہو گئی ہے، حکم ہے گود سے لاحد تک علم سیکھو۔ تو نمبر 3 فرمایا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے کہ علم سیکھنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرنا۔ اور نمبر 4 حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو تو بغیر علم کے مسئلہ نہ بتاؤ، بغیر علم کے کسی کو راستہ نہ بتاؤ۔ ہمارے ہاں ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، بعض لوگ راستے میں مسافر کو راستہ پوچھ لیتا ہے تو ہم بغیر علم کے بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ راستہ ادھر ہے، تو پھر بھی ہم اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی چیز کا علم نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ جب تک تمہیں تحقیق نہ ہو، تحقیق کے بغیر آگے کسی کو نہ بتاؤ۔ نمبر 5 حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صبر کو نصف ایمان کہا گیا اور صبر کا اجر جنت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 چیزیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا، ان کو کبھی نہ بھولنا، اور یہ تمہیں کہیں سے نہیں ملے گی، اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر کے بھی تلاش کرنا چاہو تو نہیں ملے گی۔ نمبر 1 فرمایا بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 2 فرمایا بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3 فرمایا علم دین سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو بغیر علم کے نہ بتاؤ۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔